الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع اصحابک بأجر حج وعمرۃ ولم ازد علی الحج او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، بخاری شریف دا درس ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک نو روایت کرن والیاں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال مدینہ پاک وچوں حج واسطے تشریف لے گئیاں۔ اکلا حج دا احرام بننا یعنی کلی حج دی نیت کرنا یہ بھی جائز ہے، اور حج اور عمرہ دونوں دی کٹھی نیت کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حج اور عمرے دی کٹھی نیت کر کے احرام بنیا، جبکہ ام المومنین نے کلے حج دی نیت کر کے احرام بنیا۔ تو جدوں حج کر کے واپس لوٹے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرن لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع اصحابک بأجر حج وعمرۃ ولم ازد علی الحج۔ یا رسول اللہ تواڈے صحابہ تے تسی صلی اللہ علیہ وسلم تسی حج اور عمرہ دونوں دا ثواب پایا ہے، دونوں ادا کر لینے، جبکہ میرا کلا حج ہویا تے عمرہ میرا رہ گیا ہے، میں عمرے دا ثواب حاصل نہیں کر سکی، تو میں کی کراں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی صدیق اکبر دے بیٹے حضرت عبد الرحمن نو فرمایا کہ اپنی ہمشیرہ عائشہ نو رضی اللہ عنہا اپنے نال سواری تے بٹھا لا تے مقام تنعیم تے لے جا۔ فامر عبد الرحمن ان یعمرها من التنعیم۔ تنعیم ایک مقام ہے، ایک جگہ دا نام ہے، فرمایا اتھوں لے جا تے اتھوں احرام دی نیت اور عمرے دی نیت کرا کے تے انہوں عمرہ کروا کے لے آ۔ جس جگہ تے مقام تنعیم سی اس سے مقام تے ہون مسجد عائشہ ہے، جڑے دوست گئے نے انہوں نے پتہ ہے اس جگہ دا نام کی ہے تنعیم، اور نشانی دے طور تے چونکہ مسجد بعد دے اندر بنی نا، اس دور دے اندر مسجد تے نہیں سی نا، تو بعد دے اندر اتنے مسجد تعمیر کیتی گئی تے او دا نام کی رکھیا مسجد عائشہ، چونکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں اجازت عطا فرمائی سی کہ تسی اتھوں عمرے دی نیت نال مقام تنعیم تو تسی اتھوں احرام نال جا سکدی عمرہ واسطے۔ تو اس واسطے اس نسبت دی وجہ نال اس مقام تے جڑی مسجد تعمیر کیتی گئی او دا نام بھی کی رکھیا مسجد عائشہ۔ بڑی فضیلت والی مسجد ہے، بڑی شان اور مقام ہے، جڑے دوست گئے نے انہوں نے پتہ ہے مسجد عائشہ جاندے نے، اتھوں احرام بھی بندے نے، پھر اگے عمرہ واسطے جاندے نے۔ خیر، تو اس مقام تے مسجد عائشہ دی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مقام جیرانہ تو عمرے دے نیت دے نال احرام اتھوں بنیا ہے۔ اس بخاری شریف دے اندر اگے حدیث پاک ہے جس نے روایت کرنے والے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجعرانہ حیث قسم غنائم حنین، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ حنین تو واپس تشریف لایا نا، تو جیرانہ مقام تے بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حنین دا جو مال غنیمت سی وہ تقسیم فرمایا، اور پھر اس سے مقام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے دا احرام بنیا تے پھر عمرے واسطے مکہ تشریف لایا ہے۔ مقام جیرانہ اے مکہ شریف وچوں تقریباً کوئی
کم و بیش 26 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام جیرانہ تے بھی ہن مسجد تعمیر ہو چکی ہے، پہلے اس دور وچ نہیں سی، یہ بعد دے اندر تعمیر ہوئی ہے، مسجد جیرانہ انہوں کیا جاندہ ہے۔ تو اتوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے دا احرام بنے، اس واسطے اس دی بھی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ اتوں تک حدیث پاک چاہندہ ہے کہ مقام جیرانہ تو 300 انبیاء نے عمرے دا احرام بنے ہیں، یعنی اتنی فضیلت والی یہ جگہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بارے بھی بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، آپ نے بھی مقام جیرانہ تو عمرے دا احرام بنے، اس واسطے وہ دی بڑی فضیلت ہے، ضرور اتھے جانا چاہیے، اتھوں احرام بن کے پھر عمرے واسطے دوبارہ آنا چاہیے جڑے دوست جاندے نے۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث پاک مزید بھی ہے موطا امام مالک دے اندر، جس دے راوی حضرت حشام بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حشام فرماندے نے کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جو پھپھی زاد پائی نے انہاں دے پوتے نے، حضرت حشام فرماندے نے کہ میرے والد یعنی حضرت زبیر دے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حشام فرماندے نے میرے والد عبداللہ نے کئی مرتبہ میں ویکھیا کہ آپ نے مقام جیرانہ تو عمرے دا احرام بن کے عمرے دی نیت نال گئے نے اور آپ نے عمرہ فرمایا ہے۔ تو بہرحال انہاں تمام حدیث تو ثابت ہوندا ہے کہ مقام جیرانہ اور مسجد جیرانہ اس دی بڑی فضیلت ہے۔ ایک محدث نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ میں آپ دا تذکرہ کیتا ہے، یہ سید زادے آل نبی اولاد علی نے، اور ساری زندگی نہ مدینہ شریف بہ کے روضہ رسول دے سامنے بہ کے انہاں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی حدیث پاک پڑھائی ہے۔ خواب دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنی زیارت عطا فرمائی سی اور فرمایا بیٹا عبدالحق میرا مدینہ چھاڑ دے تے ہندوستان ٹر جا، اتھ جا کے میری حدیث پڑھا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ دے روضہ مبارک دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا، فرمایا اتھے روضے دی زیارت کرنا، اتھے روضے آلے دی زیارت کریں گا۔ یہ میں کئی مرتبہ تو انہوں واقعہ پہلے بھی سنا چکیاں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جڑے اختلافات نے اور مختلف مذہب بنے نے مسلک بنے نے، انہاں دے اختلافات تو پہلے دے بزرگ نے، اس واسطے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت نے جنہاں نوں پاویں بریلوی ہون پاویں دیوبندی ہون پاویں اہل حدیث ہون، سب انہاں نوں اپنا بزرگ تے اپنا پیشوا مندے نے، کیونکہ پہلے دن جو اختلاف تو یہ پہلے دن بہت پہلے۔ تو بر صغیر دے اندر جتنے محدثین ہوئے نے بعد دے اندر، وہ سارے دے سارے شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے شاگرد نے یا شاگرداں دے شاگرد نے۔ حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم میں انہیں اپنی کتاب الافادات یومیہ میرے کول موجود ہے، 10 جلداں دے اندر اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم دی کتاب ہے، مکمل میرے کول موجود ہے۔ اس کے اندر انہیں لکھا ہے کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو حضوری اولیاء کہا جاتا ہے، ان حضوری اولیاء میں سے ایک شخص حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہیں، یعنی حضوری اولیاء جنہوں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری نصیب رہے، انہاں وچوں ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سنت امام، انہوں بھی لکھیا برکت الرسول فی دیار الہند، کہ ہندوستان دے اندر رسول اللہ دی برکت ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خیر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعارف کرانا مقصود سی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے جو پیر و مرشد نے انہاں دا نام ہے شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہاں حکم دیتا سی، فرمایا سی بیٹا عبدالحق جدو آپ حج واسطے آئے نا تو فرمایا حج عمرے واسطے جدو جائے نا، فرمایا عمرے دی نیت نال احرام بنن واسطے مسجد جیرانہ ضرور جائیں، اتھے لازمی جائیں، وہ دی تاکید کیتی سی انہاں اپنے اس مرید نو۔ کیوں؟ اس واسطے انہاں فرمایا سی بیٹا عبدالحق مسجد جیرانہ او شان والی مسجد ہے کہ اتھے ایک رات دے اندر میں نو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے، ایک رات دے اندر۔ کوشش کرنی چاہیے، اس واسطے بزرگاں فرمایا اگر جاؤ نا تو کوشش کرنی چاہیے کہ تسی مسجد جیرانہ دے اندر رات گزار لو، اتھے قرآن پاک دی تلاوت کردے رہو، نوافل ادا کردے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، دیگر عبادت کرتے رہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ عشاء پڑھ کے جاوے نا مکہ شریف دے اندر، تے پھر اتھوں جناب گڈی تسی کراؤ اپنی، تے پھر تسی چلے جاؤ مسجد جیرانہ،
اور پھر یعنی یک طرفہ گڈی کراؤ نا، پھر رات اتھے گزارو، صبح تسی فجر اتھے ہی پڑھ کے تے اتھوں پھر تسی عمرے دا احرام بنو، نیت کرو، 2 نفل ادا کرو وضو کر کے، تو پھر تسی نفل ادا کر کے پھر واپسی تسی عمرہ واسطے صبح مکے دے اندر تشریف لے آؤ۔ تو رات اتھے گزارو، رات گزارن دی اتنی فضیلت ہے، وہ فرماندے نے میں رات اتھے گزاری ہے تے ایک رات دے اندر 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب۔ خیر اے وہی مقام ہے جڑی بخاری شریف دی حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ دے مقام تے آپ مال غنیمت حنین تو جدو واپس تشریف لے نا، غزوہ حنین تو واپس تشریف لے اتھے مقام جیرانہ تے آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے سن۔ ایو مقام ہے جس دے متعلق مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے، آخری جملہ پہ عرض کرنا اج دے درس دا۔ مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام جیرانہ تے مال غنیمت تقسیم فرما رہے سن تے ایک مائی صاحبہ ضعیف العمر تشریف لے آئیاں تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ جس دے استقبال واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے انہوں کیڑی شان والی ہوئے گی۔ تو حضرت جناب والا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مائی صاحبہ دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے اور اس دے قدمہ تلے آپ نے اپنی چادر بچھائی، او مائی صاحبہ اس چادر تے تشریف فرما ہوئیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر واسطے انہاں دے نال محو گفتگو رہے، تھوڑی دیر گفتگو فرما کے آپ نے انہاں دی کچھ خاطر تواضع کی تھی، کچھ انہاں نو تحائف وغیرہ بھی عطا فرمائے، اور پھر انہاں نو رخصت کرن واسطے میرے آقا کریم دور تک انہاں دے نال تشریف لے گئے، اور پھر ادوں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے جدوں تک وہ نظراں تو اوجھل نہیں ہو گئیاں۔ جدوں تک تو جدوں پیچھے صحابہ کرام ایک دوجے نو پوچھ رہے ہیں یار اے ایڈی شان والی تے ایڈے رتبے تے مقام والی اے مائی صاحبہ کون ہے جدے واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال بھی فرمایا، پھر چادر بچھا کے انہوں نے اتنے بٹھایا، پھر انہوں نے رخصت کرنے واسطے دور تک تشریف لے گئے، پھر اتنے کھڑے ہو کے ویندے رہے جدوں تک وہ نظراں تو اوجھل نہیں ہوئیاں ادوں تک آپ ویندے رہے ایڈی شان والی مائی کون ہے؟ تو دوسرے صحابہ نے دسیا بھئی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، اس مقام دا اے واقعہ بھی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلان والی امی جان اے او سن، انہاں دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح احترام کیتا جڑی ماں دودھ پلاوے او دا اے شان ہے تے جس ماں نے جایا ہوئے او دا کی مقام ہوئے گا۔ یعنی اس حدیث پاک دے اندر ماں دی اتنی فضیلت، اتنی شان اور اتنا مرتبہ بھی بیان کیتا گیا۔ شاعر نے اس واقعے نو بڑے پیارے انداز دے اندر بیان کیتا کہ جدوں صحابہ ایک دوسرے نو پوچھ رہے ہیں نا اے مائی صاحبہ کون ہے، تے دوسرے صحابہ نے دسیا ایک اصحابی اے ہے تے رتبے پاون والی، دسیا ایک اصحابی اے ہے رتبے پاون والی، سونے پاک رسول اللہ نو تے دودھ پلاون والی، دودھ پلاون والی ماں جے اے ہے رتبہ پایا، اس دا شان کی ہوسی جس دی گود وچ سونا آیا۔ دودھ پلاون والی ماں جے اے ہے رتبہ پایا، اس دی شان کی ہوسی جس دی گود وچ سونا آیا۔ تے آمنہ مائی نو یعنی دودھ پلان والی ماں دا یہ مقام ہے، تے پھر اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی شان ہوئے گا۔ آمنہ مائی نو لکھ سلامہ تے لکھ لکھ ہون ودائیاں، آمنہ مائی نو لکھ سلامہ تے لکھ لکھ ہون ودائیاں، جس دے صدقے ہر ایک ماں نے اچیاں شاناں پائیاں۔ تے دسی جن خلقت تائیں، دسی جن خلقت تائیں تے ماں دی شان اچیری، اوے دسیا بندے نو ماں دے قدمہ وچ ہے جنت تیری۔ یہ شان والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اس مقام تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔